ناظرین، یہ بات تو سب کے علم میں ہے، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ سب سے پہلے یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر اس دنیا کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم و حوا علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد بہتر طور پر دنیا میں زندگی گزار سکے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں ایسے خیالات ضرور آتے ہیں کہ جن کو جانے بغیر ہم کچھ عجیب فیل کرتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے خیالات میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کون آباد تھا اور یہ دنیا عدم سے وجود میں کیسے آئی۔ اس جیسے اور بہت سے سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سوال کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا، یہ ہزاروں سالوں سے انسانوں کے ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اکثر یہی سوال کیا گیا تھا۔ اب اس بارے میں بات کرنے سے پہلے اس سے جڑی کچھ مختلف تھیوریز بتاتے چلیں۔ سائنس، کرسچینٹی اور مختلف لوگوں کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو جنت میں ٹھہرایا تھا، اور پھر سب فرشتوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں اور جنوں نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے۔ اسی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، اور برس ہا برس وہ اسی زمین پر روتا رہا، اور پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ ابلیس آگ سے بنا تھا، اسی وجہ سے اس سے مٹی سے بنے آدم کو سجدہ نہ کیا گیا اور زمین پر آ گیا۔ ناظرین، جہاں ایک بات سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکڑ ابلیس کی صفت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ابلیس کو بما حواریوں کے زمین پر پٹخ دیا گیا۔ جنہیں یہاں بھی سکون نہ آیا، انہوں نے زمین پر دنگا فساد شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی جنہوں نے جنوں سے جنگ کی اور انہیں سمندروں اور بیابانوں میں دھکیل دیا۔ تب سے جنوں کا بسیرا ویرانے ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے ڈائنوسارز، بڑے بڑے سانپ جن میں ٹائٹینو بوا جیسے دیو ہیکل سانپ، سمندروں میں میگالوڈون جیسی خوفناک دیو ہیکل مچھلیاں، زمین پر پیراسیراتھیریم جیسے دیو ہیکل جانور آباد تھے۔ لیکن انسانوں کی زمین پر آمد سے پہلے ان جانوروں کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ اسی طرح کچھ سائنسی ریسرچرز کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے انسانوں جیسی نظر آنے والی مخلوقات آباد تھیں، اور مختلف جگہوں سے ملنے والی انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھیں جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ ناظرین، ان میں سے پہلی دو تھیوریز تو سچ ہیں، لیکن باقی تھیوریز کے بارے میں کوئی بھی شواہد موجود نہیں ہیں۔ یہ فرضی کہانیاں معلوم ہوتی ہیں جو ہر کوئی اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے۔ بہرحال اتھینٹک بات تو یہ ہے جو قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا اور اس پر رب عظیم کا عرش تھا۔ اس آیت میں کسی اور مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس موضوع پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کیا تھے، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ابو رزین عقیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لوگوں نے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی اور نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیر اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے
اور عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ میں قلم سے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ پیدا کیے، پیر کو درخت، منگل کو بیماریاں اور تکالیف، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں اور ایسے ہی ایک دن انسانوں کو دیا گیا وقت ختم کر دیا جائے گا اور جیسے ہی دنیا بنی ہے ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے یہ زندگی اسی کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں کوئی شرمندگی یا ملال نہ ہو، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔